السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولا مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 97 تا 99 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جن پر ملائکہ فرشتے ان کی موت یا ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں فرشتے ان پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ حالت کفر میں ہی ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، اور وہ ان سے کہیں گے یہ تم کس حال میں ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم نے نہیں کی، انہوں نے ہجرت کا حکم دیا اور تم اس کو بجا نہیں لائے، حالانکہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے مستضعفین، ہم مجبور کمزور تھے زمین میں، ہم کمزور تھے، فی الارض یعنی مجبور تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے۔ قالوا، کہا جائے گا علم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ رہنے کے لیے۔ جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا تاکیدی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو اس کے باوجود مکہ سے مدینہ کی طرف جو نو مسلم تھے انہوں نے ہجرت نہ کی، تو اس بارے میں اللہ کی طرف سے سخت حکم آیا، انہیں ظالم قرار دیا اللہ نے، اور فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات حالات کے اعتبار سے اسلام کے کچھ احکام ایمان یا کفر کے مترادف ہوتے ہیں، اگر انہیں کریں گے تو ایمان باقی رہے گا، نہیں تو انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دارالکفر سے ہجرت کرنا یہاں فرض قرار دیا ہے۔ اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ ان مسلمانوں کو ڈھال کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہجرت کا سلسلہ جاری ہے، تو اس بارے میں اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مردوں کے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رعایت اس میں پائی جاتی ہے کہ الا المستضعفین، سوائے مجبور لوگوں کے، من الرجال والنساء والولدان، جو مردوں، عورتوں اور بچوں میں ہے، واقعتاً وہ مجبور ہیں، ان کو لوگوں نے دبایا ہوا ہے، یعنی وہ کمزور ہیں، تنہا ہیں، یا عورتیں ایسی ہیں کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتی، ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ،
تو نہ تو وہ کوئی ان کے پاس ایسی تدبیر ہے، یعنی حالات ایسے نہیں ہیں، ولا یہتدون سبیلا، اور انہیں نہ راستے کا پتہ ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انتہائی مجبور لوگ، عورتیں، بچے ایسے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے استثناء کرا دیا ہے جو نہ کسی طور پہ انتہائی مجبور ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اور اس میں یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب بھی یہ حکم اللہ کا دائمی ہے کہ اگر کسی ایسے علاقے میں جہاں دین کو خطرہ ہو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دو۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بعید نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ انہیں معاف کر دے اللہ، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً جو ہے وہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجبوری کی حالت میں کوئی بھی عذر اگر واقعی شرعی عذر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رعایت ہے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، یعنی یہاں یہ فرمایا، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4598 نمبر پر روایت فرمایا ہے کہ ان مجبور لوگوں کے لیے جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعائیں کی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم ستم روا رکھا ہوا تھا۔ ان میں ایک دفعہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ عیاش بن ابو ربیعہ، سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید اور تمام بے بس مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی، یعنی یہ جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں یہ بے بس ہیں، ان مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان پر ایسا سخت عذاب نازل فرما، یعنی قبیلہ مضر پر ایک سخت عذاب نازل فرما، ان پر ایسی قحط سالی نازل فرما جو تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بھیجی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تڑپتے تھے ان لوگوں کے لیے کیونکہ آپ ہیں ہی رحمت للعالمین، اور پھر آپ کی امت کے لیے تو آپ بہت زیادہ رحم دل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ واقعہ بخاری میں روایت ہے جسے ابو ہریرہ نے روایت فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ بے بس لوگ ہیں، اور جو لوگ ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے ان پر نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کرتے آپ۔ یعنی یہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دین کو کہیں خطرہ ہو، اگر آدمی دین پر پورا کاربند نہ رہ سکے تو ایسی صورت میں اس علاقے کو چھوڑ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔